مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. فحياكم الله وزادكم الله شرفا وعزا، داعين الله جل جلاله أن يبارك لنا في هذه الدروس وأن يسهل علينا هذه العلوم. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز طلبہ، یہ لائٹ اس وقت آف ہے اور انشاءاللہ ان قریب آنے والی ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 6 یعنی چھٹا سبق ہے، اور ہمارے زیر مطالعہ آج کے اس سبق کے حوالے سے احادیث ہیں 4829 سے 4842۔ ہم انشاءاللہ بفضل اللہ و بعونہ جل وعلا حسب سابق اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے ہم قابل وضاحت الفاظ کی وضاحت بھی کریں گے، اور حسب ضرورت حدیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کے لیسن کی جانب اور احادیث کی نصوص کی جانب براہ راست کتاب سے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کے سبق کے حوالے سے کون سی پہلی حدیث ہے کتاب الآداب کے سلسلے میں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کتاب الآداب اور زبان کی حفاظت، غیبت کے سلسلے میں اور کلام میں احتیاط برتنا، اسی طرح ایسی گفتگو جو کہ دوسروں کو تکلیف دے، اذیت دے، اس سے احتراز برتنا، اور اس بارے میں جو احادیث ہماری رہنمائی کر رہی ہیں، مختلف احادیث آ رہی ہیں۔ گزشتہ باب کے حوالے سے بھی ہم نے چند احادیث کا مطالعہ کیا ہے، اور آج ہمارے پاس یہ نئی حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ 4829 وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان رجلا استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ایک شخص نے استأذن اجازت طلب کی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر آنے کی، آپ کی خدمت میں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اذنوا لہ فبئس اخو العشیرۃ، اس شخص کو اندر آنے دو، یہ اپنے قبیلے کا یا اپنی قوم کا کتنا ہی برا شخص ہے۔ فبئس اخو العشیرہ، یہ اپنے خاندان کا یا اپنے قبیلے کا کس قدر یہ برا شخص ہے، تو اس کو اندر آنے دو۔ فلما جلس، تو پھر جب وہ شخص اندر آ کر بیٹھ گیا، تطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، یعنی تطلق النبی فی وجہ، اپنے چہرہ انور پر خوشی کا، اس کے آنے پر یا بیٹھنے پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ وانبسط الیہ، اور تبسم فرمایا، اس کی جانب چہرہ فرما کر، متوجہ ہو کر تبسم فرمایا، مسکرائے۔ اچھا جی۔ فلما انطلق الرجل، تو پھر جب وہ آدمی کچھ دیر بیٹھ کر چلا گیا، قال عائشہ، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے، یہ ہمارے زیر مطالعہ تھی کہ فلما انطلق الرجل، پھر جب وہ آدمی چلا گیا کچھ دیر بیٹھ کر، قالت عائشہ، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قلت لہ کذا و کذا، کہ آپ نے تو اس کے بارے میں یہ الفاظ کہے تھے، مطلب یہ کہ یہ اپنے قبیلے کا کتنا ہی برا شخص ہے، اپنے خاندان کا۔ ہاں جی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، قلت لہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کے لیے قضا و قضا، ایسے اور ایسے الفاظ ادا کیے تھے۔ ثم تطلقت فی وجہہ، پھر اس کے آنے پر آپ نے اپنے چہرہ میں خوشگواری کا اظہار کیا، یعنی خوشی کا اظہار فرمایا، آپ نے چہرہ پر خوشی کے اثرات ظاہر فرمائے۔
وم بسط علیہ، اور اس کی طرف متوجہ ہو کر آپ مسکرائے بھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا، متا آحتنی فحاشن، کہ اے عائشہ تو نے کب سے مجھے یعنی فوش گو پایا ہے، یعنی کب تو نے مجھے فوش گو پایا، کیا تو نے مجھے کبھی فوش گوئی کرتے ہوئے پایا؟ اس لیے کہ ان شر الناس سے، کہ بے شک لوگوں میں سب سے بدترین عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے ہاں، منزلتاً مرتبے کے اعتبار سے، یوم القیامت قیامت کے دن، وہ شخص ہوگا من ترکہ الناس، ہو کہ جسے لوگ چھوڑ دیں اتقاء شر ہی، اس کے شر سے بچنے کے لیے، یعنی وہ شخص جو ہے وہ منبع شر ہو اور لوگ اس سے بچیں، پہلو تئی برتیں ہیں کہ کہیں اس سے ہمیں کوئی تکلیف یا شر نہ پہنچے۔ وفی روایتاً، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اتقاء فحش ہی، یعنی لوگ اس سے منہ موڑ لیں، اس سے بچیں، دور رہیں، اس کی فوش گوئی سے بچتے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، متفق علیہ۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تو نے کب مجھے فوش گو پایا ہے، لیکن اس میں یہ معلوم اس سے یہ بھی ہوا کہ اگر کوئی شخص حقیقتاً اپنے خاندان کے ساتھ رویے کے اعتبار سے، سلوک کے اعتبار سے، طرز عمل کے اعتبار سے معاشرے میں برا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر کہ وہ ایسا ہے، تو تاکہ لوگ جو ہیں اس کے بارے میں مطلع ہو جائیں اور اس کے شر سے بچیں، اس لیے آپ نے یہ نشاندہی فرمائی۔ حدیث میں الفاظ فبئس اخو العشیرہ، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے تو یہ اپنی قوم کا شریر ترین آدمی، یعنی برا آدمی ہے۔ تو اپنی حفاظت کے لیے بد ذات آدمی کی عزت و توقیر کرنا بھی درست ہے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور اسی طرح فاسق و فاجر شخص کی جو کھلم کھلا فسق و فجور کا مرتکب ہو، ہاں جی، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے بچ سکیں اور عبرت بھی پکڑ سکیں۔ تو یہ آپ نے یہ جو نشاندہی فرمائی اس کے بارے میں یہ لفظ کہنے کی، تو مقصد یہ تھا کہ وہ شخص چونکہ طرز عمل میں تو برا ہی ہے، لوگ اس سے بچیں، اس سے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے ساتھ معاملہ کریں تاکہ اس سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں، اس کے آنے پر، اس کی اجازت طلب کرنے پر اسے اچھا رسپانس دیا، کیونکہ آپ خلق عظیم کے خوگر تھے اور ایک ماڈل تھے، بہترین نمونہ تھے اپنی امت کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آگے آتے ہیں عزیز طلبہ، ہمارے پاس حدیث ہے 4830۔ جی عزیز طلبہ، ہمارے پاس اب زیر مطالعہ حدیث ہے نیکسٹ 4830، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی معافن الا المجاہرون، کہ میری ساری امت معافن، قابل معافی ہے، کیا میری امت کے، ساری امت کے گناہ جو ہیں وہ قابل معافی ہو سکتے ہیں، الا المجاہرون، سوائے مجاہرون کے۔ مجاہرون وہ ہیں کہ جو کہ ظاہر کرتے ہیں اپنے گناہ، المجاہرون، جب گناہ کرتے ہیں تو انہیں نہ لوگوں سے حیا آتا ہے، نہ اللہ کا خوف آتا ہے، وہ اتنے دلیر اور اتنے جری ہو جاتے ہیں، اور اتنے نڈار اور بے خوف ہو جاتے ہیں گناہ پر اور معصیت پر، کہ وہ لعان، وہ اپنا گناہ کرتے ہیں۔ تو آپ کو علم ہے کہ گناہ، گندگی جو ہے وہ ڈھکی ہوئی ہو تو پاس سے گزرنے والے کو اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب غلاظت اور گندگی کو اوپن کر دیا جائے تو وہ جو گزرنے والے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ انتہائی یہ اپنا ایک جرت اور دلیری ہے، بے خوفی ہے اللہ کی بارگاہ میں، مجاہرون۔ اور چھپ کے کرنے والا پھر اس کو کوئی خوف حیا آتا ہے اور وہ پھر اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے، بعض دفعہ اللہ اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں، توبہ بھی کر لیتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ، اور یہ بھی
وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ، اور یہ بھی اعلان گناہ کرنے میں سے ہی شمار کی جاتی ہے بات کہ ان یعمل الرجل باللیل، کہ آدمی جو ہے وہ رات کو کوئی گناہ کا عمل کرتا ہے، ان یعمل الرجل باللیل عملا، کوئی گناہ کا عمل کرتا ہے معصیت کا، ثم یصبح، پھر جب وہ صبح کرتا ہے، وقد سترہ اللہ، اور تحقیق اللہ نے اس پر پردہ ڈال لیا ہوتا ہے، اللہ نے تو اس پر پردہ، اس کے گناہ پر، معصیت پر پردہ ڈال لیا ہوتا ہے اپنی رحمت سے، فیقول یا فلان، تو وہ صبح یہ کہتا پھرتا ہے، اے فلاں، اے فلاں، عملت البارحۃ کذا و کذا، کہ میں نے گزشتہ رات یہ کام کیا ہے، یعنی یہ میں نے بہادری کا کام جو ہے وہ سر انجام دیا ہے، بہادری کے جوہر دکھاتا ہے وہ، نعوذ باللہ، گناہ پر۔ وقت بات یسترہ ربہ، حالانکہ تحقیق اس نے جو رات بسر کی تھی، اس کے پروردگار نے اس کے گناہ کو ڈانپ دیا ہوتا تھا یا ہوتا ہے، اس کے اللہ نے، اس کے پروردگار نے اپنی رحمت سے اس گناہ کو چھپا لیا ہوتا ہے، ڈانپ دیا، پردہ ڈال دیا ہوتا ہے اس پہ۔ وَيُصْبِحُ یکشف، اور وہ صبح جب کرتا ہے تو وہ اس کو کھول دیتا ہے، اس گناہ کو، اس سے پردہ اٹھا دیتا ہے، وَيَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْ، اس پردے کو جو اللہ کا پردہ ہوتا ہے تو وہ جو اللہ نے اس پر، اس کے گناہ یا معصیت پر پردہ ڈالا ہوتا ہے، اس سے وہ صبح کو لوگوں کے سامنے منکشف کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔ متفق علیہ۔ وذکر حدیث ابی ہریرہ من کان یؤمن باللہ فی باب الضیافہ، اور صاحب مشکات المصابیح رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو یہاں تھی، وہ اب یہاں سے اٹھا کر ذکر کر دی گئی ہے اس حدیث میں، یعنی وہ حدیث جس کے الفاظ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر کے الفاظ ہیں، وہ باب الضیافہ میں ذکر کی گئی ہے۔ غالباً یہ معروف حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، ٹھیک ہے جی، اسے چاہیے کہ وہ اپنے، اور اسی طرح من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا ولیصمت، یہ الفاظ بھی ہیں اس میں کہ جو اللہ آخرت کے دن پہ اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، سچا ایمان، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، یا یہ ہے کہ وہ اچھی بات کہے، خیر کی بات کہے، کہ خیر کا کلمہ کہے، یا پھر وہ خاموش ہو جائے۔ تو صاحب مشکات المصابیح یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو یہاں تھی، اس کو اب ذکر کیا گیا ہے باب الضیافہ میں، باب الضیافہ یعنی مہمانوں کی عزت و تکریم کے باب میں، تو وہ یہ وہاں درج کر دی گئی ہے۔ تو حدیث میں عزیز طلباء المجاہرون کا مطلب آپ کے سامنے، آپ کے ذہن میں آ گیا ہے کہ یعنی اپنی پوشیدہ گناہوں کو ظاہر کرنے والے لوگ، تو پوشیدہ گناہوں کو جیسا کہ میں نے کہا ہے لوگوں پر ظاہر کرنا سخت اور انتہائی کبیرہ گناہ جو کہ ناقابل معافی ہے، اور اس میں گناہ پر جرت اور بے پرواہی ثابت ہوتی ہے کہ آدمی حد سے بڑھ کر وہ بے خوف اور نہ ڈر ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا بھی خوف نہیں، اس کا عمل سے عملاً یہ گویا کہنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے پردہ نہیں رہا تو پھر اس کا آدمی سے کیا پردہ، یا لوگوں سے کیا چھپانا، جب اللہ نے دیکھ لیا ہے مجھے تو اس حد تک وہ گنہوں جرائم میں آگے بڑھ جاتا ہے، ولیعذ باللہ۔ آگے اس باب کی الفصل الثانی، دوسری فصل ہے زبان کی حفاظت، غیبت اور گالی گلوچ اور بیہودگی سے بچنے کے بارے میں، اور اس کے جو بھیانک نتائج ہیں اس بارے میں۔ ہمارے پاس حدیث آئی ہے 4831، وان انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الکذب وهو باطل، جس شخص نے جھوٹ چھوڑ دیا، جھوٹ سے بچ گیا، چھوڑ دیا اس نے، وهو باطل، اس حال میں کہ وہ باطل پر ہے، یعنی وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہونے کے باوجود اس نے جھوٹ سے احتراز برتا، چھوڑ دیا،
جھوٹ بولنا چاہتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا، رک گیا۔ بونی الوفی رباد الجنہ، تو اس کا گھر بنایا جائے گا جنت کے ایک کنارے میں، یعنی اس کے لیے ایک گھر، پیلس بنایا جائے گا جنت کے ایک کنارے میں، جنت کے وسط میں نہیں بلکہ کنارے پر اس کا گھر بنایا جاتا ہے۔ ومن ترک المراء وهو محق، اور جس شخص نے جھگڑا ہی چھوڑ دیا اس حال میں کہ محق، وہ مستحق تھا جھگڑا کرنے کا، یعنی جھگڑ کر اپنا حق لینے کا بھی وہ مستحق تھا اور اس پر زیادتی ہوئی تھی، لیکن اس نے اس کو چھوڑ دیا، درگزر کی، معاف کر دیا۔ بنی له فی وسط الجنہ، تو اس کے لیے جنت کے درمیان یعنی وسط میں اس کے لیے پیلس، اس کا گھر بنایا جائے گا۔ ومن حسن خلقہ، اور جس شخص نے اپنے خلق یعنی اپنی عادات کو سنوارا، اچھا کیا، بہتر اور عمدہ کیا، بنی له فی اعلیٰ، تو اس کے لیے جو گھر بنایا جائے گا وہ جنت کے ایک بلند ٹیلے پر، خلقہ بنی له فی اعلیٰ، اس کا گھر بنایا جائے گا۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کی ہے اس حدیث کو، وکالا، اور یہ حکم بھی لگایا ہے، ھذا حدیث حسن، کہ یہ حدیث حسن ہے۔ وقذا فی شرح سنہ وفی المصابیح، اور اسی طرح یہ حدیث جو ہے شرح سنہ میں بھی آئی ہے اور مصابیح میں بھی ذکر ہوئی ہے۔ قالا، کہا ہے امام موصوف نے کہ یہ غریب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ حدیث غریب بھی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اہل تحقیق کی تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد، یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ثابت ہوئی ہے، اس لیے کہ سند میں سلمہ بن وردان راوی ضعیف ہے، معروف سلمہ بن وردان۔ جبکہ سنن نبی داود کی ایک حدیث ہے 4800 ہے، وہ اسی معنی میں مفہوم میں ہے، وہ اس سے ہمیں مستغنی کر دیتی ہے، تو اس کی موجودگی میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ حدیث ضعیف بھی ہو تو۔ حدیث میں لفظ رباد الجنہ کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے جنت کا کنارہ۔ وہ محق کا ترجمہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے اس حال میں کہ وہ حق پر ہے، اور حق بجانب ہے کہ وہ اس جھگڑے کو جاری رکھے اور نپٹائے، لیکن وہ اس سے احتراز برتتا ہے، جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگرچہ وہ شخص، اگرچہ حق اس کی طرف ہی تھا، مگر نزاع سے بچنے کی خاطر اور مصلحت کی خاطر وہ اسے دستبردار ہو جاتا ہے، جیسا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے خلافت سے، اور امن بپا کر دیا تھا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نواسے کے بارے میں یہ گواہی بھی دی تھی کہ یہ میرا بیٹا حسن جو ہے، دو جو مسلمانوں کی جماعتیں ہیں ان میں یہ صلح کرائے گا۔ آگے آتے ہیں، حدیث ہے ہمارے پاس 4832، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، ابو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنت، کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیز جو کہ بہت زیادہ حد تک لوگوں کو جنت میں لے جائے گی؟ ہاں، یعنی کون سی چیز ہے کہ جو بہت زیادہ تعداد میں یا زیادہ تر لوگوں کو جنت میں لے جائے گی؟ وہ کیا ہے؟ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، ذکر بھی کر دیا کہ تقوی اللہ، اللہ کا خوف، تقوی پرہیزگاری، وحسن الخلق، اور حسن خلق، اچھی عادات، اچھا طرز عمل، اچھا رویہ، لوگوں سے برتاؤ اچھا۔ اتدرون، پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، کیا تم جانتے ہو ما اکثر ما يدخل الناس النار، کہ وہ کون سی چیز ہے جو کہ زیادہ تر لوگوں کو آگ میں لے جائے گی؟ تو پھر آپ نے خود ہی فرمایا، الاجوفان، اجوفان دو چیزیں ہیں، الفم والفرج، ایک منہ اور ایک
شرمگاہ۔ تو آپ نے وہ حدیث شروع میں پڑھی ہوگی، آپ کو ریکال دیٹ حدیث، جس میں آپ نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین، ہاں جی، جو کہ رجلی ہے، جو شخص مجھے ضمانت دے دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کے دو رانوں کے درمیان ہے، تو اضمن لہ الجنہ، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ جبڑوں کے درمیان زبان ہے، یعنی منہ ہی ہوا اس کا جس میں زبان ہوتی ہے، والفرج اور شرمگاہ ہے۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی نے سے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کی ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں، اور یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے، اور حدیث میں لفظ الاجوفان انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب اور منہ اور شرمگاہ ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ، وان بلال بن الحارث، بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لا يتکلم بالکلمۃ من الخیر، کہ بے شک آدمی البتہ کلمہ، ایک ایسا کلمہ بولتا ہے، ہاں جی، یا ایک ایسا کلمے سے بات کرتا ہے، من الخیر جو بلائی سے ہوتی ہے، خیر و برکت کی، بلائی اور بہتری کی بات بولتا ہے، ما یعلم مبلغا، کہ ما یعلم نہیں وہ جانتا ہوتا، مبلغا اس کا مبلغ، یعنی اس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت، یکتب اللہ لہ بہا رضوانہ الی یوم یلقاہ، تو اللہ اس کے بدلے، اس کلمہ کے بدلے جو وہ بولتا ہے، لکھ لیتا ہے اس کے لیے اپنی رضامندی، الی یومن، اس دن تک، یلقاؤ جس دن تک اللہ اس سے ملاقات کرے گا، یعنی قیامت کے دن تک۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، اسی طرح یقیناً ایک آدمی جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے ایسے کلمے کے ساتھ، من الشر جو شر پر مبنی ہوتی ہے، برائی پر، برے کلمے کے ساتھ، ما یعلم مبلغا جس کی وہ اہمیت کو بھی نہیں جانتا ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یکتب اللہ بہا علیہ سخطہ، تو اللہ اس کے بدلے میں لکھ دیتا ہے، علیہ سخطہ، اس کے بارے میں اپنی ناراضگی، الی یوم یلقاہ، قیامت کے دن تک، یعنی جس دن وہ اس سے ملے گا اس دن تک اللہ اس سے ناراضگی کی بات جو ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ رواہ فی شرح سنہ، امام بغوی رحمہ اللہ نے اسے شرح سنہ میں ذکر کیا ہے، وروا مالک و ترمذی و ابن ماجہ نحوہ، اسی طرح امام مالک، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ جمیعا نے اسی طرح ہی اپنی اپنی کتب حدیث میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ محدثین ہیں جنہوں نے اس کو ذکر کیا، اور یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ثابت ہوئی، صحیح ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ حدیث میں اچھی بات سے مراد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے برگزیدہ امام تھے، محدث، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں جو کلمہ انسان خیر کی بات کرتا ہے جس کی وہ اہمیت کو نہیں جانتا ہوتا، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ جو کہ ایک ظالم جابر بادشاہ کے سامنے ایک سچا آدمی کلمہ حق کہتا ہے، جیسا کہ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اور اس قیاس پر بری بات کلمہ باطل کہنا ہے، اور آگے جو بری بات ہے وہی کلمہ باطل ہے جو کہ حکمران کے سامنے کہتا ہے۔ ہاں جی، اور حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی کلمہ ہو اور کسی کے سامنے ہو تو وہ بھی اسی کے حکم میں ہے۔ جی عزیز طلبہ، آگے ہمارے پاس حدیث ہے، ون بحز بن حکیم عن ابیہ، بحز بن حکیم رحمہ اللہ اپنے باپ سے، اور ان کے باپ جو ہیں جدی، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں ان کے دادا، قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل لمن یحدث فیکذب، بربادی ہے اس شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے، یحدث جو بات کرتا ہے، فیکذب تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولتے ہوئے کیوں جھوٹ بولتا ہے بات کرتے ہوئے، لیدھک بہ القوم، تاکہ اس جھوٹی بات کے ذریعے اپنے وہاں موجود لوگوں کو ہنسائے۔ ویل اللہ، ویل اللہ، اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ رواه احمد و ترمذی و ابو داود و الدارمی، اس امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داود، امام دارمی نے اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے۔ تو حدیث کلیئر ہے بالکل۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے ناسور اور کردار آپ کو نظر آئیں گے، جو عام مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے، اور پھر جھوٹے لطیفے بنا بنا کے اپنے ذہن میں اختراعی باتیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، جو جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وقت ضائع کرتے۔ اور لطیفہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں اپنی بقیہ سبق کی جانب اور ان احادیث کی جانب جو ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ تو ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے کہ ویل لمن یحدث، کہ ویل بربادی ہے اس شخص، ہر اس شخص کے لیے، یحدث جو بات کرتا ہے، فیکذب تو جھوٹ بولتا ہے، لیدھک بہ القوم، تاکہ وہ اپنے لوگوں کو اس جھوٹی بات کے ذریعے ہنسائے۔ ویل اللہ، ویل اللہ، تو اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ رواه احمد و ترمذی و ابو داود و الدارمی، امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داود اور امام دارمی رحمہم اللہ سب نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کیا، روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ اور اس کے مخالف بات معلوم ہے، انڈرسٹوڈ ہے، کہ اگر کوئی شخص کسی کو خوش کرنے کے لیے سچی بات کہتا ہے تو وہ جائز ہے، وہ درست ہے، کوئی حرج نہیں سچی بات کہنے سے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سارا ایسا طبقہ موجود ہے، جو عام لوگ ہیں، بالکل جاہل اور بے علم لوگ، جب بھی بیٹھتے ہیں گپیں مارتے، ایک دوسرے کو ہنساتے، اور جھوٹ بولتے اس میں۔ اسی طرح شادی بیاہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بانڈ آتے ہیں، تو وہ بس اپنا رول ادا کرتے ہیں، لوگوں کو ہنساتے ہیں خوش طبی کے لیے، پھر وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں وہ غیر حقیقی ہوتی ہے، اور لوگ ہنستے ہیں، لوٹ پوٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی حکم کے تحت ہیں، حدیث میں جو ذکر ہوا ہے، ولیعذ باللہ۔ البتہ سچی بات جو ہے، درست بات کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اگر آدمی کسی کو اس میں خوش کر دے، اس کی اجازت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیقول الکلمۃ، کہ بے شک ایک بندہ، البتہ وہ ایک کلمہ بولتا ہے، لا یقولها، نہیں وہ اس کلمے کو بولتا یا ادا کرتا، الا لیضحک بہ الناس، مگر اس لیے کہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے، لوگوں کو ہنسائے۔ عزیز طلبہ، یہ پیچھے کوئی اسپیکر آن ہو چکا ہے اور یہ ڈسٹرب کر رہا ہے، ذرا پلیز اس کو سوئچ آف، پلیز دس اسپیکر۔ یہوی بہا ابعد مما بین السماء والارض، تو اس کلمہ کے ذریعے وہ گر جاتا ہے، یہوی بہا یعنی کہاں گرتا ہے، جیسے جہنم کی کھائی میں، نعوذ باللہ۔ ابعد بہت زیادہ گہرائی میں، دوری میں، نیچے، مما بین السماء والارض اس فاصلے سے بھی بڑھ کر جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اللہ اکبر، جو آج تک نہ ماپا جا سکتا ہے، نہ اندازہ کیا جا سکا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَضِلُّ عَنْ لِسَانِهِ أَشَدَّ مِمَّا يَضِلُّ عَنْ قَدَمِهِ، اور وہ شخص جو ہے
لا یزل البتہ پھسلتا ہے یا گہرائی میں گرتا ہے، ان لسان یہ اپنی زبان کی وجہ سے جو وہ کلمے ادا کرتا ہے، اشدہ بہت زیادہ مقدار میں، حد سے زیادہ مقدار میں، مما یزلو اس حد سے کہ یزلو ان قدم ہی جو وہ پھسلتا ہے یا گرتا ہے اپنے قدم کے ذریعے یا اپنے پاؤں کی طرف سے، اپنے پاؤں کے ذریعے سے، تو اپنے پاؤں سے اتنا نہیں پھسلتا گرتا جتنا کہ وہ اپنی زبان کے ذریعے وہ گرتا اور پھسلتا اور نیچے جاتا ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، اللہ اکبر، اس کی جو سند ہے وہ انتہائی ضعیف ہے، بہت زیادہ، اس لیے کہ اس کی سند میں یحییٰ بن عبید اللہ التیمی، یحییٰ بن عبید اللہ التیمی ذہن میں رکھیے گا، یحییٰ بن عبید اللہ التیمی جو ہے یہ شخص متروک راوی ہے، اس حدیث کی سند میں آ گیا ہے، لہذا اس کی وجہ سے یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے۔ حدیث میں یہ حوی بہا کا مطلب ہے یعنی اس کلمہ کی بدولت وہ انسان جہنم میں جا گرتا ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث، نیکسٹ حدیث ہے 4836، وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ رواہ احمد و ترمذی و دارمی و البیہقی فی شعب الایمان، تو امام احمد، امام ترمذی، امام دارمی، امام بہقی نے شعب الایمان میں، اور بقیہ جو محدثین ہیں انہوں نے اپنی کتب حدیث میں اس کو روایت کیا ہے، اس حدیث کو۔ تو یہ بہرحال حدیث جو ہے یہ دوسری سند، صحیح سند مسند سے بھی حدیث مروی، یعنی یہ حدیث جو ہے اس کا ایک طریق یہ ہے، اور ایک اور طریق ہے اس کا، ایک اور سند ہے اس سے بھی حدیث مروی ہے۔ بہرحال حقیقت میں زبان کا روکنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اسی لیے اس پر بری بات سے کنٹرول نجات کا باعث ہے۔ تو من سمت نجات، جو خاموش رہا وہ کسی حد تک، بہت حد تک نجات پا گیا۔ جس کہتے ہیں نا کہ یہ اپنا مقولہ ہے عربی زبان کا، ضرب المثل یا پروورب جسے کہتے ہیں، کہ من کا سورہ خطاؤہ، من کا سورہ کلامہ، کہ جس کی گفتگو زیادہ ہوئی، کا سورہ خطاؤہ، اور اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوئیں، یعنی جو زیادہ بولے گا باتونی اس کے اغلاط بھی زیادہ ہوں گی، مسٹیکس بھی زیادہ ہوں گی، اور جو کم بولے گا اس کی اسی حساب سے غلطیاں بھی کم ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آدمی کی عقل مندی اس کے بات کرنے سے معلوم ہو جاتی ہے، یا آدمی عقل مند دیکھنا ہے تو جب وہ بولتا ہے تو فوراً آدمی دوسرا عقل مند سمجھ لیتا ہے کہ یہ کس حد تک عقل مند ہے، کیسی گفتگو کر رہا ہے اور کیسے کلمات بول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے جی ہمارے پاس حدیث، وان عقبہ بن عامر، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی یہ بڑی حدیث معروف ہے، قال، وہ کہتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، یعنی میں نے ملاقات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقلت، تو میں نے کہا، من نجات ہو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات یعنی بچنے یا نجات پانے کا کیا ذریعہ ہے، کون سے اعمال ہیں جس سے، جن پر عمل کرنے سے انسان نجات پا جائے گا، بچ جائے گا گناہوں سے بھی اور عذاب سے بھی، سزا سے بھی۔ وقال، آپ نے فرمایا، عمل کا لئی کا لسانک، تو ایک تو یہ بعض روایات میں ہے کہ امسک لسانک، اے عقبہ بن عامر امسک لسانک، یعنی عمل کا لئی کا لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ، وَلِيَسَعْ کا بیتک، اور یہ کہ تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو، یعنی تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہونا چاہیے، کھلا ہونا چاہیے، وَلِيَسَعْ کا بیتک، وب کے علی خطیئتک، اور اسی طرح
جب کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر خوب رو، گریہ زاری کر۔ رواہ احمد و ترمذی، سے امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ہاں جی، تو یہ حدیث تو بڑی بیان کی جاتی ہے، بہر المفہوم کے اعتبار سے تو بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ باقی یہ ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، اس حدیث کی سند صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ حدیث میں الفاظ یعنی من حیث المفہوم جو ہے یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ راوی اس کی سند میں علی بن یزید بہت زیادہ حد تک ضعیف ہے، اور اس کا شاگرد عبید اللہ بن زہر بھی ضعیف آدمی ہے۔ تو یہ علی بن یزید ضعیف، اور اس کا شاگرد عبید اللہ بن زہر یہ بھی ضعیف ہے، دونوں استاد شاگرد ضعیف ہیں اور اس کی سند میں آئے ہیں۔ یہ بعض اہل علم کی یہ تحقیق ہے۔ تو بہرحال جہاں تک مفہوم ہے تو مفہوم کے اعتبار سے لا باس ہے، یہ حدیث جو ہے یہ اسی لیے بعض اہل علم نے اسے صحیح کہا ہے۔ وَلْيَسَعْكَ کا بیتک کا مطلب کیا ہے کہ تیرا گھر چاہیے، تیرے لیے وسیع ہونا، مطلب یہ ہے کہ اور تیرا گھر تجھے گنجائش دے، یعنی تو اپنے گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکل، اور نہ ہی تنگ دل ہو اپنے گھر بیٹھنے سے، اس لیے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا اکثر فتنہ و فساد کا موجب ہوتا ہے، اور گھر بیٹھنا اکثر فتنہ و فساد سے بچنے کا بھی ایک سبب ہے۔ تو آج کل تو عزیز طلباء یہ جو ہماری خواتین ہیں وہ بن بن کے سنور سنور کے وہ بہانوں سے جاتی ہیں باہر، بے دریغ گھر میں ٹکتی ہی نہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید میں جیسے اللہ نے جو نیک خاتون ہے اس کی یہ صفت بیان کی ہے، اور اہل بیت کے بارے میں اللہ جل شانہ نے یہ ہدایت فرمائی تھی کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور وہ نبی کی گھر والیاں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹکی رہیں، گھروں میں رہیں، اور جاہلیت کا سا وہ بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلیں۔ تو وَلْيَسَعْ کا بیتک یہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ بہرحال اس میں بڑے فائدے ہیں، آدمی بلا وجہ گھر سے نہ نکلے۔ تو بعض لوگ راتوں کو پھرتے ہیں نکل نکل کے، اور جاگتے اور بیٹھے اور گپیں ہانکتے باتیں کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ یہ چیز جو ہے یہ اس اعتبار سے قابل مذمت ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے، وعن ابی سعید رفع، وہ بھی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، اور وہ اس کو مرفوع بیان کرتے ہیں، قال کہتے ہیں اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر لسانہ، تو اس کے جسم کے سارے پارٹس آف باڈی یعنی اعضاء وہ زبان کو واسطہ دیتے ہیں، دعائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیا؟ فتقول، اور کہتے ہیں اتق اللہ فینا، کہ ہماری بابت اللہ سے ڈرتے رہنا، فإنا نحن بک، بے شک ہم تو تیرے ساتھ ہی اپنا سیدھے ہیں، تیرے ہی ساتھ ہمارا گزران ہے۔ فإن استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی رہی، یعنی اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ وإن وججت وججنا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہمارا ٹیڑھا ہونا بڑا ہی آسان ہے، اور ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے تیرے ساتھ۔ تو گویا زبان کو رواه ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اس کی اسناد حسن ہے یعنی صحیح ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ کوئی بھی بات منہ سے نکالنے سے پہلے انسان خوب سوچ بچار کر لے۔ اے وججنا یعنی وینے وججتا اے وججنا کا معنی ہے ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، سب اعضاء یہی کہتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے، وعن علی بن الحسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی بن حسین یہ کہتے ہیں، غالباً یہ علی بن حسین کون ہے؟ زین العابدین رحمہ اللہ، علی بن حسین بن علی۔ قال، ابو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، کہ
آدمی کا اچھا اسلام، حسن اسلام میں سے آدمی کے ترک وہ چیز چھوڑ دے مالا یعنی یہ جو بالکل بے فائدہ اور بیکار ہے۔ تو یہ بھی حدیث بڑی جو ہے اپنا حدیث 48 جو ہے، حدیث کی سند صحیح ہے، یعنی سند کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن مرسل ہے، مرسل ضعیف ہے، شاہد بھی ایک ضعیف ہے، یعنی علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مرسل ہونے کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی ذکر کی جاتی ہے، اور بعضوں نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ میں نے اصل مفہوم لا شک فی مالا یعنی یہ کا ترجمہ ہے فضول اور بیکار۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے حدیث ہے 48-40، جسے امام ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اور یہی من حسن اسلام المرء ترک مالا یعنی، یہی اس کا اپنا متن ہے، لیکن مخرج اور ہے امام ابن ماجہ کا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور اس کی حدیث بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور قرہ راوی کو جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کی سند میں ایک قرہ راوی ہے، اور امام زہری بھی ہیں جو کہ عنان ہیں۔ اور اسی طرح اگلی حدیث ہے جسے کہ امام ترمذی اور بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، کس سے؟ عنہما، یعنی ان دونوں سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور علی بن حسین سے۔ امام ترمذی اور امام بہقی نے، امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں اور امام بہقی نے شعب الایمان میں، یعنی اس حدیث کو، یعنی یہی من حسن اسلام المرء ترک مالا یعنی یہ ان دونوں راویوں سے جو اوپر ذکر ہوئے ہیں مختلف دو حدیثوں میں، علی بن حسین اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں سے روایت کیا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث 4841، اس کی سند بھی اپنی پہلی حدیثوں کی طرح ضعیف ہے۔ امام زہری اس میں عن اور حدیث جو ہے وہ مرسل ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور آگے ہمارے پاس حدیث ہے 4842، وعن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں تو وفی رجل من الصحابہ تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا، فقال رجل، تو ایک آدمی کہنے لگا ابشر بالجنہ، کہ تم تو جنت کی خوشخبری لو، یعنی وہ مخاطب ہو کر ایک جو اوپر صاحب تھے زندہ، وہ کہتے ہیں اس فوت شدہ صحابی کو رضی اللہ عنہ کو کہ تم جنت کی خوشخبری لو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اولا تدری، کہ کیا تم نہیں جانتے؟ اولا تدری فلعلہ تکلم فیما لا یعنی، یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو کہ بے فائدہ ہو، جو لغو ہو، بے معنی ہو، او باخلہ بما لا ینقصہ، یا اس نے ایسی چیز میں بخل کیا ہو جو کہ اس کے مال کو یا اس چیز کو کم نہ کرتا ہو، یعنی ایسی چیز میں کہ جو چیز اس خرچ کرنے سے کم نہ ہوتی ہو، لیکن اس نے اس کے باوجود اس میں بخل کیا ہو۔ رواہ ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال حدیث کی سند میں راوی الاعمش مدلس اور عنان موجود ہے، اور انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا بھی نہیں۔ اعمش جو ہیں وہ مدلس اور عنان بھی ہیں، اور ان کا انس رضی اللہ عنہ سے سماع بھی ثابت نہیں، واللہ عالم۔ اور حدیث میں یہ جو الفاظ ہیں او باخلہ بما لا ینقصہ، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ جیسے علم کی تعلیم دینے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ علم کم ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ کم ہوتی ہے، نہ پیسہ کم ہوتا ہے، بلکہ بڑھتا ہے، تو ان کے خرچ کرنے سے ان میں مزید اضافہ ہی ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ اس نے ان کو خرچ کرنے میں بخل سے کام لیا ہو۔ تو حدیث یہ جو آخری انس رضی اللہ عنہ کی ہے، یہ حدیث اعمش اور مدلس عنان ہونے کی وجہ سے، اور پھر یہ ہے کہ ان کا سماع انس رضی اللہ عنہ سے ثابت بھی نہیں، تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ بہرحال عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیسن سبق اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔